آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بڑا پیارا ارشاد ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کروڑ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اور ماہ رمضان میں روزے بھی ایک عظیم الشان نعمت ہمیں ملی، اور قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو مبلغین الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور عظیم برکت ہمیں ملے تقوی کی، اور اس روزے کا جو مقصود ہے، جو مقصد ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کوششیں کما حقوں پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاً تو یہی کہ مجھے ٹارگٹ کیا ہے، روزہ رکھنے میں میرا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ آئیے کچھ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، بابرکت لمحات چل رہے ہیں اور خوبصورت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے انعامات، اکرامات، رحمتوں اور برکتوں کے ایام ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں مسلمان روزے رکھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیے، اور حاجی صاحب مقصد پہ آنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ روزے فرض کیوں ہیں نا، دین اسلام کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صفا و مروہ کی سعی حاجی کیا کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو پانی پلانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے تلاش میں وہ صفا و مروہ پہاڑی پر دوڑی تھی، تو اللہ کو، اللہ والوں کی ادائیں بڑی پسند ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی یعنی ان پہاڑیوں پر دوڑ لگانا واجب قرار دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں رمضان کے جو بابرکت ایام ہیں ان میں سے کچھ ایام میں غار حرا میں آپ نے گزارے، لمحات گزارے، اور دن میں آپ کھانے پینے سے آپ نے اجتناب فرمایا، اور رات میں آپ اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ہم پر روزے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو یہی بڑے ذوق والی بات ہے اور بڑے شوق والی بات ہے کہ یہ جو میں بھوکا رہ رہا ہوں، یہ میں پیاسا رہ رہا ہوں، اپنے پیارے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، پیارے آقا کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ نبی آخر الزمان کی جب وہ ادا کو ادا کرنے والا جب ذوق ہوگا نا تو اس کا لطف ہی نرالا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر اب روزے کا جو مقصد ہے ورز کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔
جس طرح ہم پر روزے فرض ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے طریقہ کار یہ سب جدا تھا. ہم پر جو روزے فرض کیے اس کا مقصد اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرما دیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. دیکھیے روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم، اور صوم کا مطلب ہے رکنا. تو روزے کا مطلب علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے روکنا ہے. یہ روزہ ہے. اب روکنے کے اندر یاد رکھیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کھانے پینے کو جائز قرار دیا تھا، 11 مہینے ہمارے لیے کھانا پینا جائز ہے، لیکن جب روزے کی بات آئی تو روزے میں حلال چیز کھانا پینا بھی منع ہو گیا. دیگر جن چیزوں کی اجازت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ممانعت فرما دی. تو اب ہمیں روکنا ہے اپنے نفس کو اور رکنا ہے تمام گناہوں سے. تو جب ہم حلال چیز سے رک گئے تو علماء نے فرمایا روزے کے مقصد کو سمجھا جائے. روزے کا مقصد ہے کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو. اور روزے میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، نفس پر سختی کرتا ہے، نفس پر جو ہے وہ قابو پانا سیکھتا ہے. تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور نفس اس کے قبضے میں آتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ نفس پر قابو پانا بندے کو آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا بن جاتا ہے. تو روزے کا ایک اہم ترین جو مقصد ہے وہ ہے اپنے آپ کو جس طرح بھوکا پیاسا رکھا، یعنی بھوک اور پیاس والا رکھا، کھانے پینے سے روک کے رکھا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکنا روزے کا ایک اہم ترین مقصد ہے. نہیں ماشاءاللہ، یہ بڑی آپ کی گفتگو سے ایک تصور باندھنا، جیسے نمازوں کے لیے فضل بھائی امیر سنت نے جو فیضان نماز میں لکھا کہ فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے ادا کی، اس طرح سے مختلف انبیاء کرام کی یہ جو ادائیں ہیں اللہ پاک نے نماز میں ہم کو عطا فرمائی. روزے یہ نبیوں نے بھی رکھے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے. تو امیر علیہ سنت نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے. نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے. سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں، یعنی ترتیب 9 دن مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے. یعنی یہ تصور ایک بات ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ تصور بندنا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے تو یہ جو وقت گزارا جاتا تھا تو یہ تصور باندھنا یعنی کتنا ایک ذوق دلاتا ہے کہ یار یہ جو بات کام میں کر رہا ہوں یہ انبیاء کرام نے کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو پسند فرمایا، لہذا یہ روزے ہوئے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ اس کے حوالے سے تصور کرنا، سوچنا، اور اس کی بڑی برکات ہیں. اس سے ایک انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے اس عمل کے اوپر استقامت مل جاتی ہے، اور اسے اس کی رحمتیں، برکتیں اور جو اصل اس کا فائدہ ہے وہ اس تصور سے اس بندے کو حاصل ہوتا ہے. آپ حضرات نے جو آیت مبارکہ یہ پڑھی اس کا جو آخری لفظ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، میں چاہوں گا کہ اس پہ چند باتیں عرض کروں. مفتی قاسم صاحب نے بڑی قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت ہے ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ ہے کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا یہ دیکھیے کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت، روزہ یہ بھی تقوی کا باعث. آپ دیکھیں کہ روزہ، قرآن، رمضان یہ کس طرح آپس میں اس کی یوں سمجھے کہ ایک میچ ہو رہے ہیں، اور سب کے سب کا جو وہ جو سمندر ہے نا، وہ سمندر یوں سمجھے کہ تقوی ہے، کہ سب کی یوں سمجھے کہ محور یہی ہے کہ بھائی یہ تقوی کو حاصل کرنا. اب حاجی امین صاحب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی واٹ از تقوی، تقوی کیا ہے؟ چنانچہ مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر میں بہت اچھے انداز میں لکھا کہ تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو. جیسے آپ سب سے پہلے بڑا جو گناہ وہ ہے کفر و شرک، اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے، پھر بے حیائی کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا، فرمایا یہ بھی تقوی دلاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے بزرگان دین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یعنی اس کو ایک سمرائز کر دیا ایک لائن کے اندر کہ تقوی یہ ہے
کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیے ایک اگر ینگسٹر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، تو اگر والد آتے ہیں تو پھر اس سگریٹ کا کیا ہوتا ہے جو ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اچھا کچھ چیز کر رہے ہوتے ہیں اور ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، فرمایا تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا، فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ اچھا قرآن مجید فرقان حمید میں تو تقوی کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسی بات کی گئی کہ اس سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو۔ اچھا فرمایا اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ ابھی جیسا آپ لوگوں نے جو باتیں کی تو ایک بڑی پیاری امیر علیہ سنت کی تحریر تھی اسی فیضان رمضان میں کہ جو روزہ رکھتا ہے مسلمان، اس روزہ دار کا جو ایمان ہے یہ کتنا پختہ ہے۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں کہ واقعی یہ بات تو ہے نا کہ روزہ اب ہم سامنے بیٹھے نہیں کھا پی رہے جی، لیکن پیچھے ہی جا کر کھا پی لیں، ذرا ہمیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا یہ کہہ تو رہا ہے روزہ، مگر یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ روزہ دار کا کتنا پختہ ایمان ہے، یعنی اس معاملے میں جو آپ نے بات کی نا تقوی کی کہ اللہ پاک وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، تو اب ایسے میں بندہ جب اس کے سامنے سب کچھ موجود ہے، شربت موجود ہے، پانی موجود ہے، پکوڑے سموسے ایوری تھنگ موجود ہے، ٹائم نہیں ہوا ہے، اور کمرے میں بھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ چلو یہ بھی ایک بات کہے کہ بہترین ڈشیں لایا، سب کچھ سجا کے اپنے کمرے میں اکیلا ہی بیٹھا ہے، بھائی سب کچھ بھی سجا دیا لیکن ٹائم نہیں ہوا ہے۔ وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ یار بس میں سب سے بھی تو چھپ سکتا ہوں مگر رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ وہ اس کا تقوی، اس کی اللہ سے محبت، کہ سب سے چھپنے کے باوجود بھی، ہر چیز کا اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، وہ پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ آپ دیکھیں اسی لیے تو پھر روزے کی فضیلت بھی اسے کیسی رکھی گئی ہے کہ ہر عمل کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی جزا ارشاد فرمائی۔ نماز کی اپنی جزا ہے، حج کرنے کا اپنا ثواب ہے، اور ذکر و اذکار کرنے کا اپنا ثواب ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، انا اجزا بھی، اس کی جزا میں خود ہوں۔ بلکہ اس میں کتنی زبردست بات فرمائے، انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا، بلکہ آگے فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو فرمایا کہ بھائی اس کو کیا ایسی جزا ملے گی کہ اس کو اتنا، فرمایا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، جو آپ نے فرمایا اکیلے میں، اس کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ مل گیا تو پھر اس کو سب مل گیا نا، اس کو جنت بھی مل گئی، اس کو جنت کی نعمتیں بھی مل گئی۔ تو روزہ وہ نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کو مل جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح روزہ ہم پر فرض ہے، ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور تو ہمیں صرف روزے کو جو نا ہم عوامی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہ لیے اور یہ ہم نے فرض ادا کر دیا اور بس یہ تقوی پر ہم نے عمل کر لیا۔ یاد رکھیے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو روزہ جس طرح فرض ہے تو اسی طریقے سے روزے میں گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں روزے سے پہلے غیبت حرام تھی، چغلی حرام تھی، فحش گوئی حرام تھی، حرام دیکھنا یہ حرام تھا، گالی گلوچ حرام تھا، سود کا لین دین حرام تھا، غصے کو ناجائز طریقے سے ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا یہ منع تھا، رشوت کا لین دین حرام تھا۔ تو روزے میں بھی ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ وہ روزہ ہوگا جو کامل روزہ ہوگا اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ ورنہ صرف بندہ بھوکا پیاسا رہ لے، اپنے والدین سے زبان درازی کرے، سود کا لین دین کرے، گناہوں والے کاموں میں کام کرتا رہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر قضا ہو رہی ہے، روزہ رکھ لیا لیکن ظہر قضا ہو رہی ہے، روزہ رکھ لیا لیکن مسلمان کو ایذا دی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے
کہ اب کسی کو کہا جائے جو گناہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ روزہ رکھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے روزہ چھوڑ دو. اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اسے روزے کی اہمیت بتائی جائے اللہ کہ روزہ تو رکھنا ہے، فرض ہے، لیکن اس روزے میں گناہوں سے بھی بچنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والے اس انداز سے سمجھاتے ہیں، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں گویا کہ روزہ ہی نہ رکھو. آپ سے بہتر تو وہ ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والے. نہیں نہیں نہیں، روزہ نہ رکھنے والے تو بہتر ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہے. اسلام کے 5 رکن میں سے ایک اہم ترین رکن روزہ ہے، فرض ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہوگا. ہاں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو احسان انداز سے سمجھایا جائے گا. اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے وہ خود گناہ سے رکے گا. اس حدیث مبارک میں روزے میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت پر بیان ہے. تو لہذا جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح روزے میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور فرض ہے، تبھی بندے کا روزہ کامل و مکمل ہوگا. ماشاءاللہ. یہ چینل کے ناظرین جو گفتگو ہو رہی ہے نا، آپ اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو باتیں کی کہ روزے کی جزا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود ہوں، تو یہ وہ سودا ہے. یعنی میں دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ وہ سودا کرتا ہے جس میں زیادہ نفع ہو، زیادہ نفع ہو. کہ چھوٹے چھوٹے نفع پر تو مطلب یہ عام طور پہ خوش ہو ہی جاتے ہیں. جو بگ شاٹ مارتے، بڑا سودا کرتے کہ یار یہ سودا کر لو. تو بڑی خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے لکھی کہ محمود بادشاہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو عاشق رسول بادشاہ تھے. تو اچانک محبت اور شوق سے آپ نے اپنی ایک تھیلی اٹھائی موتیوں کی اور نکال کر اپنے جو لوگ تھے اس میں اچھال دیے اللہ کہ چن لیجئے. اب چن لیجئے جیسے فرما کر خود آگے تشریف لے گئے. اب جیسے ہی آگے تشریف لے کے پیچھے دیکھا تو ایاز جو تھا نا غلام، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. تو بادشاہ رک گئے اور بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ایاز تمہیں موتی نہیں چاہیے؟ سب تو چن رہے، تم کو موتی نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا حضور جن کو موتی چاہیے وہ موتی لے رہے، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. کہ موتیوں والا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. روزہ رکھنے والے کو کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی آپ تصور کریں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. ایک دروازہ ہے ریان، سبحان وہ صرف اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہیں. جب روزہ دار گزر جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے. کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. آج جنت میں تو سب نہیں جانا ہے، جو نیک لوگ ہوں گے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. لیکن اب پروٹوکول دیکھیں نا، حالانکہ محفل میں آتے سب آتے ہیں لیکن ایک کا اسپیشل گیٹ ہوتا ہے، جی فلاں جگہ سے آئیں گے. ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کو آخرت میں بھی ایسے پروٹوکول سے نوازے گا. اب جب اتنا عظیم الشان انعام دیا جا رہا ہے اور پھر روزہ جو رکھا جائے، پھر ہم آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو وہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزے میں تو وہ چیزیں جو حلال تھیں لیکن روزے میں حرام کر دی گئی. کھانا پینا جو ٹائم کے مطابق ہے اس میں مطلب جائز نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھی جس کی آپ نے ڈیٹیل دی، تو وہ کیسے جائز ہو جائیں گے؟ اور پھر فضل بھائی یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اس سے تو روزے کی نورانیت بھی چلی جاتی ہے اور روزے کی وہ جو اہمیت ہے، جو برکت ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اصل میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے تو نیکی کے اجر میں اسے نور عطا فرماتا ہے. نماز پڑھے بندہ، اس کی برکت سے اسے نور ملے گا، روشنی ملے گی. روزے کی اپنی نورانیت ہے، صدقے خیرات کی اپنی نورانیت ہے، بازار میں ذکر کرنے کی اپنی فضیلت اور اپنی نورانیت یہ بیان کی گئی. اگر بندہ گناہ کرے گا، جیسے مثال کے طور پر آپ روزہ لے لیں، اچھا اب روزے میں کسی نے غیبت کر لی تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کا یعنی اس کا برا امپیکٹ ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تو کوئی افطار نہ کرے. اچھا لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو سب باری باری آتے رہے اور اجازت مانگتے رہے. حضور علیہ السلام انہیں افطار کی اجازت عطا فرماتے رہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خود بھی اجازت مانگی اور کہا کہ وہ 2 لڑکیاں ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آنے سے تھوڑا سا شرما رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ دوبارہ سامنے سے حضور علیہ السلام پھر چہرہ پھیر لیا. تیسری بار یہ معاملہ ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کو گوشت کھاتی رہی ہیں. انہیں حکم دو کہ جاؤ کہ وہ قے کریں. چنانچہ صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے, انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنایا. جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے جمع ہوا خون نکلا. ان صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی, کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی. اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پہ یعنی اسی طرح یہ پورا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا, مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے, ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا. ہوا یہ کہ ایک لڑکی دوسرے کے پاس بیٹھ گئی اور وہ دونوں مل کر جو ہے لوگوں کا گوشت کھانے لگی, یعنی غیبت یہ کرنے لگی. یہ کتنا برا یہ سمجھے کہ فعل ہے. اور حاجی امین صاحب, میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک تو لوگوں کا مسئلہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی سچی بات کر رہے ہیں نا. ارے بھیا سچی بات ہی تو غیبت ہے, ٹھیک ہے نا. جھوٹی بات ہوتی وہ تو بہتان ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آدمی کہتا ہے نہیں یار غیبت سے بچنا تو بچا جا سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نگران شورا کے ساتھ 2 سفر کیے جس میں 10-10 12-12 دن گزرے. دونوں سفر میں اتفاق کی بات ہے یہ معاملہ ہوا. دونوں سفر میں, میں یاد کر, دونوں سفر میں مجھے یاد آئی. ایک ہم تھائی لینڈ گئے, غالباً 8واں-9واں دن تھا, تو ایک جانے نے کسی کی بات شروع کی. نگران شورا نے فرمایا بھائی رک جائیے, ہمارے 8-9 دن بڑے اچھے گزرے ہیں, آپ رک جائیے, ٹھیک ہے. پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی 9 دن سے ساتھ ہیں, کوئی یاد پڑتا ہے کہ اپن نے کسی کی کوئی نیگیٹو بات کی ہو؟ اچھا, میں بھی ایسے جواب نہیں دیا, میں اس پر سوچ میں پڑی. اوکے, بات تو بالکل صحیح ہے. 8-9 دن گزر گئے, ہم نے کسی کی جو ہے نا بات نہیں کی. بولا کیا لگتا ہے نماز میں نوران بہت مزہ آ رہا ہے, گھر سے دور یہاں اور بہت مزہ آ رہا ہے. تو پھر ان کو جو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اپنے کو کسی کی بات ہی نہیں کرنی. اچھا, ہم ابھی پچھلے سال اسلام آباد اور یہ پنجاب کے مختلف یہ ریجنز میں اور اس میں گئے, تو ایسا معاملہ ہوا تو کہا کہ بھائی یہ اتنے دنوں کی محنت ہے نا, یہ برباد نہیں کرنی اپنے کو, ٹھیک ہے نا. بولا بھائی سوچو اپن نے کسی کے راستے میں, کہا نہیں یہ تو اتنا دن گزر گئے, غیبت نہیں. یہ دعوت اسلامی کا بڑا اعزاز ہے. اور میں آپ کی بات سے مجھے بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے فون کیا تھا ایسا, جی جی, کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے. ضروری کام ہے تو کہا فرمائے, کہ نہیں آپ سے ملنا آدھا گھنٹہ چاہیے. تو پھر نگران شورا نے ان کو بلا لیا. اچھا, ان دنوں میں نا امیر علیہ السلام کارڈ لگایا کرتے تھے, غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. یہ بھی خاموش نیکی کی دعوت. امیر علیہ السلام کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے مختلف کارڈز دیکھے ہوں گے. یہ کارڈز جو ہے نا اصل میں خود ہی نیکی کی, خاموش نیکی کی دعوت. کچھ کہے بغیر آپ پڑھ لیں اس کو. ویسے یہ رمضان میں چلنا چاہیے, اگر کوئی آگے پہنچا دے رمضان میں. نہیں, امیر علیہ السلام لگایا تھا, میری تاریخ کو لگایا تھا ماشاءاللہ. تو اصل میں پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چھپ جاتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ میں لیتے نہیں ہیں, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی. لیکن بہرحال وہ کارڈ لگا ہوتا تھا. نگران شورا کے پاس جب وہ اسلامی بھائی آئے, اسلامی بھائی تھے, کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, تو آئے تو سب سے پہلے نگران شورا نے ان کو یہ پڑھایا. اللہ مدنی چینل کے ناظرین 2 یا 3 منٹ میں ملاقات کر کے چلے گئے, واپس ہی چلے گئے, بات ہی نہیں کی. تو بات یہ ہے نا کہ بھائی حفاظت تو کریں نا بھائی, اتنا مطلب سارا دن آپ کھائے پیے بغیر رہیں اور پتہ چلے ثواب ہی نہ ملے. تو مقصد جو روزے کا ہے وہ حاصل کرنا ہے, اور وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ جبکہ آپ بچیں گے. اور بڑی آپ نے جو خوبصورت بات کی نا کہ بھائی ہم کسی کی بات ہی نہیں کرتے تھے, تو امیر علیہ سنت نے یہ غیبت کی تباہ کاری کتاب جو فضل بھائی نے ماشاءاللہ اپنے سامنے سجا کے رکھی ہے, لے کر آئے اپنے ساتھ, کہ یہ کتاب, اس کتاب میں 1800 مثالیں, اور اس مثال میں ایک جو طریقہ کار بتایا نا کہ جب 2 آپس میں بات کر رہے ہوں, جیسے ہی تیسری کی بات شروع کی آپ نے, اب سمجھ لے کہ گئے کام سے. اب آپ نے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. بہرحال روزے میں ٹائم پاس کرنا ہے. روزے میں آپ جیسے گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی غور کر لیں, کبھی ماسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, کبھی مطلب پڑوسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو کبھی آج کل تو فون ہے, تو فون پہ بھی لگے رہنا. اس کے گھر میں کتنے بجے اٹھتا ہے, ناشتہ کیا کرتا ہے, پکانا بھی آتا ہے کہ نہیں, صفائی ستھرا, تمہاری بہو آئی ہے پکانا بھی آتا ہے کہ نہیں, پکاؤ کہ کھلائے کہ نہیں کھلائے. اب یہ ساری ڈیٹیل کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ ملے گا تو کچھ بھی نہیں, جائے گا بہت کچھ. جب غیبت کرنے والا قیامت کے دن
اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو نیکیاں نہیں ہوں گی، تو پوچھے گا کہ میرے وہ اعمال کہاں ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے، تو کہا کہ غیبت کرنے کے سبب جن کی غیبتیں کی تھی ان کے نامہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ تو بہت ہی لاس کی بات ہے۔ اچھا، سمجھانے کی بات آپ نے کہی تھی تو مجھے امیر سنت کی ایک بات یاد آ گئی کہ وہ سمجھا نا کہ کیا مطلب نماز تو پڑھتے نہیں ہو تو روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی ایک لاجک ہے، اور بار بار آپ لوگوں کو مدنی چینل کے ناظرین یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مدنی مذاکرہ دیکھیں، یقین مانے کیا کمال کی امیر سنت کے انداز اور کیا زبردست ٹپس ملتے ہیں ہم کو۔ یعنی یہ آپ نے جو کہا نا کہ سمجھانا، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ کوئی گانے بجا رہا ہوں تو کہا کہ بھائی آواز سلو کر دو یار، تو کہا کہ آواز سلو کر دو تو اس کا مطلب آپ گانے بجانے کی اجازت دے رہے ہیں تو ہلکی آواز میں سن، کہا نہیں بند کر دو، یہ کہنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی ہے تو بند کراؤ۔ تو اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو یہ کہنا کہ تو نماز تو پڑھتا نہیں ہے تو روزے کیسے قبول ہوں گے، تو بھائی آپ اور ہم ایسے کیسے فیصلہ کر لیں، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنا کر اچھے انداز سے کیا جائے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں، بزرگوں کا جو انداز ہے روزے رکھنے کے حوالے سے، ظاہر ہے ہر مختلف لوگ ہوتے ہیں، عام لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی درجے بھی مقرر ہیں کہ روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بالکل، علماء نے روزے رکھنے کے درجات کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ عوام کا ایک روزہ ہوتا ہے جو ایک عام لوگ رکھتے ہیں، ایک خواص کا روزہ ہوتا ہے جو خاص لوگ رکھتے ہیں، ایک اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے جو خاص الخاص لوگ رکھتے ہیں۔ اور بزرگوں نے کہا کہ جو عوام کا روزہ ہے نا، وہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور خواہش سے رکے رہنے کا نام یہ روزہ ہے۔ یہ عوام کا روزہ ہے کہ وہ بس بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روزہ ہے۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ خواص کا روزہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ صحیح۔ اور اخص الخواص جو خاص الخاص لوگ ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا روزہ کون سے کیٹیگری میں آتا ہے۔ آیا ہمارا روزہ عوام کی کیٹیگری میں آتا ہے جو صرف بھوک پیاس سے رہ کے گزار لیتے ہیں، یا ہمارا روزہ خواص کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یاد رکھیے جو گناہ ہے نا، اعضاء کا گناہ کرنا، زبان کا گناہ کرنا، کانوں کا گناہ کرنا، آنکھوں کا گناہ کرنا، یہ پیروں کا گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا اتنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی کیے کی گواہی دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے کہ اے لوگوں خوف خدا رکھنے والے بن جاؤ، کیونکہ یہ مت سمجھنا کہ جو تم چھپ کے گناہ کر رہے ہو بچا لیے جاؤ گے، یہ مت سمجھنا، بلکہ جو تم گناہ کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، یہ زمین تک گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دے گی۔ بندہ بولے گا اس وقت ارے یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری گواہی دیں گے، ایک عضو ہماری گواہی دے گا۔ تو جو چیز کل بروز قیامت ہماری گواہی دیں گے، ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے، تو آج ہم وہ چیز کیوں کریں؟ آج ہم ان برائیوں سے کیوں نہ بچ جائیں؟ خوف خدا اگر پیدا ہو جائے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو یہ وہ پرہیزگاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے پر لگاتی ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے، آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی پیاری آیت ارشاد فرمائی متقین کے لیے، کہا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ جو خواص کا روزہ ہے نا، یعنی بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا، اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ تو علماء نے فرمایا دیکھو یہاں پہ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ جو ایمان والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان کا دنیا کے اجر سے بہتر ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھو صرف اور صرف ایمان یہ آخرت میں فلاح پانے کے لیے صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا،
اور نیک اعمال کرنا یہ آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے، روزہ رکھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ نہیں فضل بھائی کہ ہم تو عوام ہیں نا یار، ہم تو عوام ہیں، عوام کے روزے رکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں سب ان کی بات کو میں آگے یوں بڑھا رہا تھا کہ جیسے عوام اور خواص کا تو ہو گیا، اخص الخواص کے میں نے کہا روزے کی ایک جھلک آج کا دن بھی ہے کچھ کروں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جگر گوشہ مصطفیٰ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ متقیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اب دیکھیے روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یا خص الخواص کے روزے اس ٹائپ کے ہیں، کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ چنانچہ 3 روزے ان حضرات نے رکھ لیے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ 3 سا جو لائے، ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو 100 گرام یہ تینوں دن یہ پکایا گیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو تینوں روزہ داروں کے سامنے یہ روٹیاں رکھی گئیں، تو ایک دن ایک مسکین نے صدا لگائی کہ اہل بیت اللہ کے نام پر دے دو، تو وہ روٹی مسکین کو دے دی گئی۔ ایک دن یتیم نے صدا لگائی تو اس کو دے دی گئی۔ ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گیا تو اسے دے دی گئی، اور روٹیوں کا سوال کیا تو یہ روٹیاں ان سائلین کو دے دی گئی۔ اب صرف پانی سے افطار کر کے اگلے دن حضرات نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو، یہ کیسے اخص الخواص کے روزے تھے کہ ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا بات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ عز و جل کے لیے کھانا دیتے ہیں، تو تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ تو یہ اخص الخواص کے روزوں کی مثال تھی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کس قسم کے روزے رکھے، کس قسم کی مبارک زندگی گزاری۔ ان کی عبادات کا تو ایسا عالم تھا سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بذات خود علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ کھانا بنایا کرتی تھی نا، تو کھانا بنانے کے دوران بھی تلاوت قرآن جاری ہوا کرتا تھا۔ کیا بات، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، تو دیکھا کہ آپ اپنے شہزادوں کو، بیٹے کو پنکھا جھل رہی ہیں، اللہ، اور اس دوران بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ مسجد بیت جو ہوتی ہے اس کے محراب میں کھڑی ہو جاتی تھی اور پوری رات نماز میں مشغول رہا کرتی تھی۔ یہ تھا ان کے عبادت کا حال کہ جب سخاوت کرنے پہ آئے تو 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بھوکے پیاسے خود رہ لیے لیکن دوسرے کو نواز دیا، اس تقوی کے ساتھ روزہ رکھا۔ کھانا بن رہا ہے تو تلاوت قرآن جاری ہے، رات ہو رہی ہے تو نمازیں جاری ہیں، اور اگر بچوں کو پنکھا جلا جا رہا ہے تو ان پہ جو ہے نا وہ تلاوت قرآن جاری ہے۔ یہاں سے میں ان لوگوں کو عرض کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں نا، جیسے بھی ہماری غیبت وغیرہ پہ بات ہو رہی تھی، تو کریں کیا؟ تو پورا دن ہے، آپ کہہ رہے ہیں غیبت بھی نہیں کریں، یہ بھی نہ کریں، یہ بھی کیا کریں؟ کرنے والے اتنے سارے کام ہیں، وہ کریں، تلاوت قرآن کریں، مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں فیضان رمضان، اس کے اندر رمضان المبارک میں کن صورتوں میں روزہ کے فضائل کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، کن صورتوں سے کفارہ لازم آتا ہے، بہت سارے معاملات احسن انداز سے لکھ دیے گئے۔ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، کوئی کتنے سال کا ہوگا، کوئی 30 سال کا، 25 سال کا، 40 سال کا، کیا ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کتاب پڑھ لی؟ تراویح کے بارے میں اس میں اتنا کچھ ہے۔ اصل میں بات یہ کہ گناہ کر کے حاجی صاحب ہمارے دل سیاہ ہو گئے، تو ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگتا ہے، ہمیں غیبت میں مزہ آ رہا ہے، ہمیں فلم ڈرامہ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ نہیں، کل ایک جانے نے جو نا وہ یہ کہا کہ یار یہ رات کو 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہے نا، یہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سحری بھی کر لیتے ہیں، کیا کریں؟ دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ ٹائم تو کم پڑتا ہے، یہ ٹائم تو کم پڑتا ہے بھائی، مجھے ہوتا ہے کہ میں اس میں مکمل تلاوت کروں تو مکمل تلاوت، فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور بھائی پہنچو تو بھائی سنتیں بھی پڑھنی ہے، تو وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور بھائی یہ سارے تو یہ ٹائم تو کم پڑ جاتا ہے۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے فضل بھائی، کہ دنیاوی طور پر ہم عوام سے خواص میں تو پہنچ گئے، صحیح،
یعنی جو بس میں لٹک کے جاتا تھا نا کبھی، ہاں جی جی، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا یار اپنے تو عوام ہے نا یار، اپنے عوام ہے بس میں لٹک کے جائیں گے. جو سائیکل چلا رہا ہے وہ کہ یار اپنے تو عوام ہے نا یار، اپنے تھوڑی اپنے موٹر سائیکل والے تھوڑی ہیں، اپنے عوام ہے اپنے موٹر سائیکل پہ رہیں گے، اپنے تو جھگی میں رہتے تھے وہ جھگی میں رہیں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی پکی چھت بھی ہو ہماری. تو دنیاوی لحاظ سے آپ بس میں لٹکتے جاتے تھے، آج آپ کے پاس کار ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ جھگی میں رہتے تھے، آپ کے پاس اپنا ایک گھر ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ پھیریاں لگاتے تھے، یہ چوک پر کھڑے ہو کے آوازیں لگا کے مونگ پھلیاں بیچتے تھے، آج آپ کے پاس جناب اتنا بڑا بزنس ہے. تو دنیاوی لحاظ سے اب عوام سے خواص میں پہنچ گئے، تو کیا دینی لحاظ سے نہیں پہنچ سکتے؟ بہت اچھی بات ہے ہے. آپ دینی لحاظ سے بھی تو ترقی کریں نا. کہ میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کروں کہ جو مقصد حاصل کرنے کی جو لگن ہوتی ہے نا، دیکھیں ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور استاد صاحب سے کہا کہ استاد صاحب میں جو کام کرنا چاہتا ہوں نا یہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوں، تو آپ مجھے کوئی کامیابی کا کوئی نسخہ دے دیں کہ میں کامیاب حاصل کر لوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں لذت نہیں ملتی ہے تو روزے میں یہ چاہت نہیں ملتی ہے، تو میں نے بھی کچھ کام کرنے جاتا ہوں پورا ہی نہیں ہوتا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے. استاد صاحب بڑے سمجھدار تھے، کہا کہ میں اس کا علاج تو بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو. اس کو نہر پہ لے کے گئے. اب نہر پہ لے کے گئے، استاد صاحب نہر میں اتر گئے، چلنے لگے نہر میں. شاگرد کو بھی کہا تم بھی آؤ پیچھے. اب شاگرد بھی پہلے تو گھبرائے، کہا استاد نے بلایا چلو پیچھے چلتے ہیں. اب چلتے گئے تو پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر جناب وہ کمر تک پانی آ گیا، پھر جناب سینے تک. اب جب گلے تک پانی آیا تو استاد صاحب کھڑے ہو گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا شاگرد کو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے بال پکڑے اور زور سے سر جو ہے اس کا پانی کے اندر. اب استاد نے جب یہ کیا تو وہ تو گھبرا گیا. اب اس نے مارے ہاتھ پاؤں لیکن استاد نے چھوڑا نہیں. اب جب بالکل جان پہ بن گئی نا تو اس نے پوری طاقت لگائی. اب جیسی پوری طاقت لگائی تو استاد کا ہاتھ بھی چھوٹا اور وہ سر باہر آ گیا، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا. پھر تو اپنے آپ کو سیٹ کیا، اپنے استاد کو دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے. استاد نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تم جب پانی کے اندر تھے تمہاری خواہش کیا تھی؟ کہا صاحب تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی، بس تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی. تو کہا تم نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے تو اپنی پوری طاقت لگا دی. کہا کیا ہوا؟ ہوا مل گئی. تو کہا یہی ہے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کی. آپ اور ہم باتیں کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ہمیں تقویٰ بھی مل جائے، پرہیزگاری بھی مل جائے، لذت بھی مل جائے. تو بھائی آئے نا، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہی ہے نا کہ بھائی تقویٰ حاصل کرنے والوں نے کیا کیا تھا. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہیں، گندے ہوئے ہیں بالکل. کیا آپ بتائیں کہ کوئی اتنی گند اگر کسی پتھر پہ پڑی ہو، کیا پانی ڈالیں گے تو ایک دم صاف ہو جائے گا؟ نہیں، بہت رگڑائی کرنی پڑے گی، کسی اللہ والے کی نظر ڈلوانی پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ اترے گا سارا کچھ، تب کہیں جا کے وہ لذت ملے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے. اگرچہ زندگی گزر گئی، بہت سارے رمضان ہم نے غفلت میں گزار لیے، اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ پایا جا سکتا ہے. صرف اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کریں اور اس روزے کے حقیقی مقصد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے مدنی مذاکرے روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور روزانہ تراویح کی نماز کے بعد امیر الحسن فرماتے ہیں ان میں پابندی سے شرکت کو اپنا معمول بنائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.